اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اور وہی ہے الذی جس نے مد الارض مدہ پھیلایا الارض زمین کو وَهُوَ الذی مد الارض اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا وجعل اور اس نے بنایا فیہا ان میں رواسیہ پہاڑ وانہارا اور نہریں وجعل فیہا رواسیہ وانہارا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے رواں کیے ومن کل الثمراتی ومن اور سے کلی ہر الثمراتی پھلوں میں ومن کل الثمراتی اور ہر قسم کے پھلوں میں جعل اس نے بنائے فیہا ان میں زوجین اثنین زوجین جوڑے اثنین دو دو جعل فیہا زوجین اثنین اس نے ان میں دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے یغشی اللیل النہار یغشی وہ ڈانک لیتا ہے یغشی وہ ڈانک لیتا ہے چھپا لیتا ہے اللیلہ رات سے النہارا دن کو یغشی اللیل النہار وہی رات سے دن کو ڈانک لیتا ہے ان بے شک فی میں ذالکا اس ان فی ذالکا بے شک اس میں لآیاتین بہت نشانیاں ہیں لقومن ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زمین سے اور پھلوں سے پہاڑ اور دریاؤں سے اپنے وجود کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے وجود پر سماوی دلائل کو بیان فرمایا، جو آسمانی بلائی کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل ہیں ان کا ذکر کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو زمینی دلائل ہیں، جو نشانیاں ہیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، ان کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ آج سائنس اس تحقیق پر پہنچ چکی ہے اور ہر کوئی بندہ مان رہا ہے کہ زمین گول ہے اور یہ نظام شمسی کا حصہ ہے۔ جو سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں ہمارے نظام شمسی میں جو سیارے، اس کا ایک حصہ زمین ہے۔ اب زمین ایک تو گول ہے اور اس کی جو 6 کی 6 سمتیں ہیں ان کو آسمان احاطہ کیے ہوئے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ان ساری سمتوں کو آسمان نے احاطہ کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ کہ وہ ذات ہے جس نے اس گولائی کے باوجود زمین کو پھیلا دیا، زمین کو پھیلا دیا، اس کو وسعت دے دی، بے کنار وسعت دے دی کہ انسان حد نگاہ کرتا ہے، جس سمت بھی جاتا ہے تو انسان کو اپنی حد نگاہ سے بڑھ کر وسعت دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کو گولائی کے باوجود اتنی وسعت دے دیا اور اتنا ایکسپینڈ کر دیا، پھیلا دیا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی ذات پر دلیل ہے۔ چوڑائی میں لمبائی میں بھی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلا دیا ہے۔ 4 سم سے اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلا دیا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا
اور پھر زمین میں ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا کہ یہ زمین اور نظام شمسی میں جتنے سیارے ہیں یہ سارے کے سارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور ان کی گردش اپنے مدار سے ہٹتی نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے لاکھوں کروڑوں سال سے، ویسے ہی اس کی گردش جاری ہے، سورج کے گرد اس کی ویسے ہی گردش جاری ہے۔ تو یہ بھی اللہ عز و جل کی نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے بنائے فیہا اس میں رواسیہ و انہارا پہاڑ اور دریا۔ اب جب اللہ تعالی نے یہ ایک فیصلہ فرما لیا کہ انسانوں کو زمین پر بنانا ہے، اور زمین جس وقت ایک بگ بینگ تھیوری جو ہم پڑھتے ہیں سائنس میں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، پھر اس مادہ سے زمین جدا ہوئی ایک آگ کے گولے کی طرح، تو یہ تو رہنے کے قابل نہ تھی، جس طرح زمین کے علاوہ ہمارے جتنے سیارے ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، عطارد، زہرہ، مریخ، پلوٹو، نیپچون، جتنے بھی ہیں سائنسدان ان سب سیاروں کا وزٹ کر چکے ہیں خلائی جہاز کے ذریعے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی سیارے میں زمین کے رہنے کے آثار نہیں ہیں، زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہاں انسان نہیں رہ سکتا۔ کوئی سیارہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور کوئی بہت زیادہ گرم ہے۔ پھر جو زمین میں رہنے کے لیے دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو آکسیجن چاہیے سانس لینے کے لیے، پھر پانی چاہیے، پھر ہوا مناسب لحاظ سے چاہیے، تو ان چیزوں کا بھی فقدان ہے ادھر ان سیاروں میں، تو اللہ تعالی نے اس کا بندوبست بھی اس زمین میں کر دیا۔ تو زندگی کے لیے جو تقاضے تھے زمین میں انسانوں کے رہنے کے لیے، اللہ تعالی نے انہی کا آگے ذکر کیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے ان میں پہاڑ اور دریا بنائے، انسان کی ضرورت کے لیے پانی اور زمین میں توازن قائم کرنے کے لیے۔ قرآن میں ہمیں اور مقامات پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پہاڑوں کو میہوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، کہ جس طرح کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے میہیں لگائی جاتی ہیں، گاڑی جاتی ہیں، کیل لگائے جاتے ہیں، ٹھونکے جاتے ہیں، اسی طرح فرمائے ان پہاڑوں کو زمین پر ایسا بنا دیا۔ تو یہ زمین کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے پہاڑ بنائے، اور انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے یہاں دریا اور نہریں جاری فرما دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے ہر قسم کے پھلوں میں ان کے دو جوڑے بنائے، دو جوڑے بنائے، ہر قسم کے پھلوں میں سے، ہر قسم کے پھلوں میں سے اس نے دو جوڑے بنائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دو قسمیں، دو جوڑے کیسے بنے پھلوں میں سے۔ بعض پھل پہلے کھٹے ہوتے ہیں پھر میٹھے ہوتے ہیں، جس طرح آم ہے، انبیاں ہم اچار بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میٹھے آم ہم کھاتے ہیں، اور اسی طرح بعض پھل سیاہ ہوتے ہیں اور سبز ہوتے ہیں، دو طرح کے رنگ ہوتے ہیں، جیسے شتوت ہے۔ اسی طرح بعض پھل ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے بیر ہیں، بیر
اسی طرح بعض پھل مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کے دو دو جوڑے بنائے، ان کی جنسوں کے دو دو جوڑے بنائے۔ پھر آگے فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ ذات ہے جو رات سے دن کو ڈانک لیتا ہے، کہ انسان سارا دن کام کرتا ہے، پھر جب رات آتی ہے، گھڑیاں گزرتی جاتی ہیں، تو جو دن ایک روشن دن ہوتا ہے، جب سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو اتنا دن چمک رہا ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے، جو سورج ڈلتا چلا جاتا ہے ویسے ہی شام آتی چلی جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے، جو پورے دن کو ڈانپ لیتی ہے۔ اور یہ لاکھوں سال سے یہ عمل جاری ہے۔ یہ بھی کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے، ورنہ بھی ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے دن رہتا یا ہمیشہ کے لیے رات رہتی، مگر اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں 19 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، یا 21-22 گھنٹوں تک پہنچ جاتا ہے، ناروے، قطبین کی طرف، ان علاقوں میں کہ وہاں 21-22 گھنٹوں کا بھی دن پہنچ جاتا ہے اور 1-2 گھنٹوں کے لیے وہاں رات شام آتی ہے۔ تو یہ سرکل چل رہا ہے، لیکن زمین کے جو اکثر حصے ہیں وہاں بھی چاہے تھوڑی دیر کی رہے مگر رات آتی ہے، اور ادھر اور زمین کے اکثر حصوں میں رات اور دن کا نظام آدھے فیصد، 50-50% کے لحاظ سے، یا 60-40% کے لحاظ سے، 70-30% کے لحاظ سے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کون نظام چلا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو زمینی لحاظ سے اپنے وجود کے 4 دلائل ذکر کیے، زمینی لحاظ سے 4 دلائل، نشانیاں ذکر کی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، کہ جو بھی غور و فکر کرتے ہیں ان نظاموں میں وہ ان کی تہہ تک جائیں، انہیں پتہ چلے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک خالق موجود ہے، اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ ہر بندہ اس میں غور و فکر کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، اہل ایمان غور و فکر کریں، لیکن اس میں فرمایا جو بندہ بھی غور و فکر کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس میں ان میں اس کے لیے نشانیاں ہیں، وہ غور کرے ان میں، اس میں ان کے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ہے سورت الرعد آیت نمبر 4، اس میں ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قطع متجاورات، قطع قطعات ہیں، قطعات ہیں، قطعے ہیں، ٹکڑے ہیں، متجاورات ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وَفِي الْأَرْضِ قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، وَجَنَّاتٌ، اور باغات ہیں، مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، سِنوانٌ، جھنڈ دار، ایک ہی جڑ سے پیدا ہوئے، سنوان بولتے ہیں جو ایک جڑ سے ہو یا جھنڈ دار ہو، وغیر سنوان، اور بغیر جھنڈ کے، یا غیر سنوان کا مطلب جو متعدد جڑوں سے ہو، متعدد جڑوں سے ہو، یسقا،
سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد، پانی سے ایک، یسقا بماء واحد، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ونفضل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعدہا، ان میں سے بعد کو، علی بعد، بعض پر، فی الاکلی، ذائقہ میں، کھانے میں، ونفضل بعدہا علی بعد فی الاکل، اور اس کے باوجود ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں، ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ وہی زمینی جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں پچھلی آیت میں جو ذکر ہوئے ہیں، اسی کا تسلسل اس آیت میں چل رہا ہے۔ فرمایا زمین میں تم اور غور و فکر کرو، اور غور و ہوش کرو، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں، ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی نشانی ہے اللہ کی، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ ایک دوسرے سے زمینیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کی حیثیتیں، ان کے حواس، ان کی ماہیت، ان کی کیفیت یہ جدا جدا ہے۔ بعض زمینیں زرخیز ہیں، بعض زمینیں بنجر ہیں، بعض زمینیں سخت ہیں، بعض زمینیں نرم ہیں، بعض زمینیں پہاڑی ہیں، بعض زمینیں میدانی ہیں، بعض زمینیں پتھریلی بجری ہیں اور بعض زمینیں ریتلی ہیں، بعض ریگستانی ہیں، بعض نخلستانی ہیں، یعنی گلستانی پھولوں کی طرح، بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں فصل اور کھیت اگائے جا سکتے ہیں، فصلیں، کھیت سارے، اور بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف باغات ہوتے ہیں، وہاں فصلیں کھیت نہیں ہوتے، باغات ہوتے ہیں، درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ پاپا ہیلو، اور بعض زمینیں ایسی ہیں پیداوار کے لحاظ سے ان کی پیداوار کی صلاحیت وہ مختلف ہوتی ہے، مثلا ان میں صرف پاپا کسی زمین میں اناناس، چائے، پٹسن، چاول، بانس یہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں ان میں صرف کھجور پیدا ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف سیب، کینو، مالٹا پیدا ہوتا ہے، اور بعض زمینیں جو ہوتی ہیں ان میں بادام، چلغوزہ، اخروٹ، کاجو وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ یہ مختلف ٹکڑے زمینوں کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مگر ان کے حواس، ان کی ماہیت، ان کی کیفیت، ان کی پیداواری صلاحیت اور باقی چیزیں وہ جدا جدا ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور پھر ان میں غور تو کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، جھنڈدار اور بغیر جھنڈ کے، جھنڈدار اور بغیر جھنڈ کے۔ تو یہ مزید اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا بتا دیا، پھلوں کا، پھلوں کے حوالے سے اپنے وجود اور اپنی خالقیت کی دلیل ذکر کی، توحید کی دلیل ذکر کی، جس کا آگے مزید فرمایا یسقا بماء واحد، کہ انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مٹی بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا، پھر جو انہیں سورج کی حرارت مل رہی ہے وہ بھی ایک سی مل رہی ہے، مٹی، پانی، سورج کی حرارت یہ ساری ایک جیسی
مل رہی ہے، ظاہری اسباب ایک جیسے، ان میں کوئی تفاوت فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں کے پھل جو ہیں اپنی خوشبو کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، ان چاروں چیزوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، ذائقہ مختلف، ان کا رنگ مختلف، ان کا سائز جسامت مختلف اور ان کی خوشبو مختلف، حالانکہ جن چیزوں سے انہیں سیراب کیا گیا اور جن سے ان کی پرورش ہوئی وہ ساری چیزیں تو ایک تھیں، لیکن اس کے باوجود ان میں فرق آ جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی دیکھیے کہ ان کی نشو و نما کا نظام بھی ایک ہے، ایک تو ان چیزوں میں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوشبو، جسامت، رنگ، ذائقہ، یہ جدا جدا ہر ایک پھل کا، اور جو ان کی پیدائش کا نظام ہے وہ دیکھیں، غور کریں، وہ بھی ایک ہے، جس طرح حرارت، مٹی اور ہوا کا نظام ان سب کو یکساں مل رہا ہے، اسی طرح ان کی پرورش، پیدائش وہ بھی ایک جیسی، نشو و نما بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آم کے بیج سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے، انگوروں کے بیج سے انگور پیدا ہوتے ہیں، کھجوروں کے بیج سے کھجور پیدا ہوتی ہیں، پھر اسی طرح ہر موسم کا ہر پھل کا جو موسم ہے وہ اسی موسم میں پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ علیحدہ علیحدہ موسم میں پیدا ہوں، جس موسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ پھل اسی موسم میں آتا ہے۔ آج کل ہمیں گرما مل رہا ہے، یہ کیلے کا موسم ہے، سیب کا موسم ہے، یہ ہمیں مل رہے ہیں پھل، آم مل رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا موسم ہے۔ سردیوں میں یہ چیزیں ان کا موسم نہیں ہوتا، یہ ہمیں نہیں ملتے، آم اور دوسری چیزیں جن کا یہ موسم نہیں ہوتا ہمیں سردیوں میں مہیا نہیں ہوتے، سٹور سے مل جائیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ انسانوں نے سٹور بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ان سے آ جاتا ہے آرٹیفیشل، یعنی جو سٹور کر لیتے ہیں، سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، لیکن جو پیداوار ہے وہ تو اسی موسم میں ہمیں ملنی ہے۔ ڈرائی فروٹ ہے وہ ہمیں اسی طرح سردیوں میں ملتے ہیں، تو یہ ہر موسم کا اللہ تعالیٰ نے نظام بھی علیحدہ بنایا ہوا ہے، یہ انسانوں کے بنایا ہوا نظام نہیں ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے قوانین بناتے ہیں، پاکستان کے قوانین کچھ اور ہوں گے، چائنا کا کچھ اور فرق ہوگا، انڈیا کا کچھ اور فرق ہوگا، افغانستان، سعودی عرب اس کا کچھ اور فرق ہوگا، معاشی لحاظ سے دیکھیں اس میں مختلف جدا جدا ہوں گے، جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، نظام ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، امریکہ کا اور، رشیا کا اور، یورپ کا اور، علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ تو انسانوں کے جو بنائے ہوئے نظام ہیں ان میں جدائی ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن یہ جو رب کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں یکسانیت نظر آئے گی، اور یکسانی نظام میں جب وہ پیدائش ہوگی پھر اس میں امتیاز نظر آئے گا۔ تو یہ سارے کس چیز پر دلالت کر رہی ہیں؟ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے فرمایا یسقا بماء واحد، غور تو کرو کہ انہیں ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن سب میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے پر فضیلت دیتے ہیں۔ پھل، مختلف قسم کے پھل، میٹھے پھل جو ہیں ان کے ذائقوں میں فرق ہوتا ہے۔ آم دیکھیں،
आम हमें चौंसा भी मिल जाता है, दुशहरी भी मिल जाता है, अनवर रटोर भी मिल जाता है, सिंदरी भी मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कौन सा किया जाता है? चौंसा। इसी तरह ये जो है अंगूर, उनमें देख लें, उनमें भी मुख्तलिफ है अंगूर। वो मुख्तलिफ जो एक आम चलता है अच्छा अंगूर, तो उनमें भी आला किस्म के भी हैं और जो हल्की किस्म के हैं वो भी हैं। इसी तरह सेब है, कोई गोल्डन सेब है, कोई पहाड़ी सेब है, कोई और मुख्तलिफ किस्म के सेब हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वनुफद्दिलु बअदहा अला बअदिन फिल उकुल, हम इनमें से बाज़ को बाज़ पर जायके में भी फजीलत बख्शते। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत शान है। फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन याकिलून, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानी है। जो लोग इसमें अक्ल से काम लें, गौर से काम लें, तफक्कुर से काम लें, फरमाया इसमें उनके लिए रब की ज़ात की बड़ी निशानी है, जो रब की पहचान कराते हैं, रब की मारिफत दिलाते हैं। और अगर हम इस लिहाज से भी देखें कि जिस तरह दुनिया में बाज माबूदान बातिला को पूजने वाले लोग हैं, मसलन ईसाइयों में या यहूदियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानने वाले फ़िरके वजूद में आए, तो बंदा उनसे पूछे कि हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पहले भी ये फल, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम मौजूद था और उनके विसाल फरमा जाने के बाद भी है। और जो लोग बुतों को पूजते हैं अपने हाथों से बनाकर, तो उन्हें पूछो कि इन बुतों को बनाने से पहले और अगर इन बुतों को तुम मिटा दो, इन्हें तोड़ दो, तो तब भी यह निज़ाम नहीं रुकेगा, ये निज़ाम जारी रहेगा। जो लोग सूरज चांद सितारों को पूजते हैं, उन्हें कहो कि सूरज चांद सितारे जिस वक़्त गुरूब हो जाते हैं, तो तब भी ये अल्लाह का निज़ाम दिया हुआ चलता रहता है। फलों का, दरख्तों का, रात और दिन के आने जाने का, ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। तो जो लोग आग को पूजते हैं, तो उनके भी आगे यही दलील है कि आग कभी जलती है, कभी बुझती है, उसे बुझा भी दो, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में कोई खराबी पैदा नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि जिस कदर भी इंसानों ने अपने माबूद बनाए वो सारे बातिन हैं, सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक वाजिबुल वजूद और ज़ाते कदीम है, सिर्फ वही ज़ात है, वही ज़ात है जो खालिक है, मालिक है, बाकी सब मखलूक और उसकी मुख्ताज है, और वही माबूद बरहक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने जो कुछ कुरान में पढ़ा समझा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी मारिफत नसीब फरमाए, कुरान मजीद का कामिल फ़हम नसीब फरमाए और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।